بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ 10ویں کلاس کا سبق نمبر 1 اردو زبان کا ہے کہ نعت۔ اس سبق کے لکھنے والے مصنف ہیں خواجہ الطاف حسین حالی۔ اس سبق کے اخیر یعنی تیسرے رومن میں کچھ گرامر یعنی قواعد لکھے ہوئے ہیں۔ اس میں ایک ہے علم عروض۔ علم عروض کیا ہے؟ اس چیز کو سی پیٹرن میں پہلی مرتبہ اس کتاب کے اندر اس کا تعارف کرایا گیا۔ تو ہم دیکھتے ہیں علم عروض کیا ہے۔ یہ ایک مستقل فن ہے۔ علم عروض ایک مشہور فن ہے جس سے اشعار کا وزن معلوم کیا جاتا ہے۔ ماہرین عروض نے کل 19 اوزان مقرر کیے ہیں اور ہر وزن کا نام بحر رکھا ہے۔ علم عروض ایک مستقل فن ہے۔ شعراء اکرام اپنے اشعار کو اس علم کے ذریعے سے شعر کے وزن کو معلوم کرتے ہیں۔ اس کے اندر حروف کم ہیں، زیادہ ہیں، الفاظ کم ہیں، زیادہ ہیں، یہ کس طرز پر کس بحر میں اس کو پڑھا جا سکتا ہے اور ہونا چاہیے۔ ایک بہت اہم اور ضروری علم ہے جس کا تعارف کرانے کے لیے 10ویں کلاس میں پہلے سبق کے اندر نظم میں اس کو رکھا گیا ہے۔ تو نظم کے سیکشن میں نعت میں رکھا گیا۔ تو کہتے ہیں اس کے کل 19 اوزان ہیں۔ اوزان یہ وزن کی جمع ہے، وزن اور اس کی جمع آتی ہے اوزان۔ تو کل 19 اوزان ہیں اور ہر وزن کا نام انہوں نے بحر رکھا ہے۔ تو بحر کے ہم کو اس کو سمجھنے کے لیے ایک آسان مثال ہم لیتے ہیں کہ بحر کس کو کہتے ہیں۔ جیسے مثال کے طور پر ایک اینٹ بنانے کے لیے سانچہ ہوتا ہے۔ اس سانچے میں گارا، مٹی، سیمنٹ، پانی وغیرہ ملا کر کے ڈال دیتے ہیں۔ ڈالنے کے بعد خود بخود ایک 15-20 منٹ آدھے گھنٹے کے بعد اینٹ بن کر کے باہر آ جاتی ہے۔ تو سمجھیے کہ بالکل یہی مثال ہے۔ اشعار کو بنانے کے بعد، شعر کو لکھنے کے بعد اس بحر کے اندر ڈال دیا جاتا ہے۔ ڈالنے کے بعد اس کا وزن پتہ چل جاتا ہے کہ بھائی یہ اس سانچے میں یہ شعر اتر رہا ہے یا نہیں اتر رہا ہے، اس کے اندر کس چیز کی کمی ہے، کس چیز کی زیادتی ہے، اس چیز کو جو ہے یہ بحر بتا دیتا ہے۔ تو کہتے ہیں بحر ان خاص الفاظ کو کہا جاتا ہے جن پر شعر تولا جاتا ہے، وزن کیا جاتا ہے اور دیکھا جاتا ہے کہ شعر کا وزن ٹھیک ہے یا نہیں ہے۔ بحر جن اجزاء سے بنتا ہے ان کو ارکان اور جزو کو رکن کہا جاتا ہے۔ یہ 3 ہیں، گویا کہ 3 چیزوں سے یہ بحر بنتا ہے: سبب، وتد، فاصلہ۔ سبب، وتد، فاصلہ۔ سبب کس کو کہتے ہیں؟ سبب میں 2 حروف ہوتے ہیں۔ سبب میں 2 حروف ہوتے ہیں۔ پہلا حرف متحرک ہوتا ہے، دوسرا حرف ساکن ہوتا ہے۔ تو متحرک ہونے میں زبر بھی ہو سکتا ہے، زیر بھی ہو سکتا ہے، پیش بھی ہو سکتا ہے۔ تینوں مثالیں یہاں پر لکھی گئی ہیں۔ جیسے کہ انہوں نے بتایا سبب کی مثال ہے دل، گل، رب۔ دل کے اندر دال کے نیچے زیر ہے اور لام ساکن، گل کے اوپر گاف پر پیش ہے اور لام ساکن، رب میں را متحرک ہے زبر کے ساتھ اور با ساکن۔ تو گویا کہ سبب کے اندر 2 حرف ہوتے ہیں۔ ان 2 حرفوں میں پہلے کا متحرک ہونا، دوسرے کا ساکن ہونا ضروری ہے۔ اگر یہ متحرک اور ساکن ہونے میں تبدیلی آ گئی تو وہ سبب نہیں کہلائے گا بلکہ وہ کچھ اور کہلائے گا۔ تو اس ترتیب کا ہونا سبب کے لیے ضروری ہے۔ نمبر 2، وتد۔ وتد میں 3 حروف ہوتے ہیں، پہلا متحرک، دوسرا متحرک، تیسرا ساکن۔ پہلا متحرک کا مطلب کیا ہے؟ پہلے پر زبر زیر پیش، دوسرے پر زبر زیر پیش، تینوں میں سے کوئی بھی حرکت ہو سکتی ہے۔ تو جیسے یہاں پر انہوں نے مثال دی ہے
قلم، وطن، جگر. تو قلم میں قاف پر زبر کی حرکت ہے اور لام پر زبر کی حرکت ہے اور میم ساکن ہے. اور وطن میں واو متحرک ہے، طا متحرک ہے اور نون ساکن. اور جگر میں جیم زیر کے ذریعے متحرک ہے، گاف زبر سے متحرک ہے اور را ساکن ہے. تو وطد کے اندر 3 حروف کا ہونا ضروری ہے، اور اس کے اندر پہلا بھی متحرک ہو، دوسرا بھی متحرک ہو اور تیسرا ساکن ہو. اگر اس کے اندر کوئی ترتیب میں تبدیلی ہوتی ہے، کچھ رد و بدل ہوتا ہے، یعنی پہلا ساکن ہو گیا، دوسرا ساکن ہو گیا، پہلا متحرک ہو گیا، تیسرا متحرک ہو گیا، تو یہ پھر وطد نہیں کہلائے گا بلکہ کچھ اور بن جائے گا. تو پہلا متحرک، دوسرا متحرک، تیسرا ساکن کا ہونا ضروری ہے. کہتے ہیں تیسرا رکن ہے فاصلہ. فاصلے کے اندر 4 حروف ہوتے ہیں یا پھر 5 حروف ہوتے ہیں. تو گویا کہ اردو میں فاصلے کی گنجائش نہیں ہے، اس لیے کہ زیادہ حروف کے ساتھ جو لفظ بنتا ہے اس کے پڑھنے میں کچھ زبان پر ثقل اور وزن معلوم ہوتا ہے، جس کی وجہ سے شعراء کرام کم سے کم حروف والے الفاظ کو اور زیادہ سے زیادہ معنی رکھنے والے الفاظ کا استعمال کرنے کی کوشش کرتے ہیں. اس لیے کہ شعر کے پڑھنے میں کبھی کبھی جملے کو ہی توڑنا پڑتا ہے، اس کے اندر حروف بھی کبھی کبھی توڑ دیے جاتے ہیں، تو وہ لفظ بھی کبھی کبھی کٹ جاتا ہے. تو طرز کے جوڑنے کے لیے، اشعار کے وزن کو باقی رکھنے کے لیے کبھی کبھی لفظ کو ہی ٹکڑے کرنا پڑ جاتا ہے. تو اس لیے زیادہ حروف والے الفاظ کو جو ہے کم سے کم استعمال کرنے کی کوشش کی جاتی ہے. بہرحال اردو زبان میں فاصلے کی گنجائش نہیں بتا رہے، کیونکہ فاصلہ 2 سبب اور ایک وطد کا مجموعہ ہوتا ہے. یعنی سبب کے اندر 2 حروف ہیں اور وطد میں 3 حروف ہیں. 2 سبب کو ملاؤ تو بھی فاصلہ بن گیا، یا ایک سبب اور ایک وطد کو ملاؤ تو بھی فاصلہ بن گیا. اس لیے کہ 2 حروف 3 حروف 5 ہو گئے. 2 وطد کو آپ نہیں ملا سکتے، اس لیے کہ 3 اور 3 6 حروف بن جاتے ہیں. اس لیے کہ 2 وطد کو ملانے کی گنجائش نہیں ہے. تو کہتے ہیں اردو میں عروض کا دار و مدار عموماً سبب اور وطد پر ہی ہوتا ہے، اور انہی کی تکرار یعنی ریپیٹ، بار بار اسی کو لانا، تو اس کو کہتے ہیں عموماً بحر کہتے ہیں. تو سبب اور وطد کے لیے علم عروض میں خاص حروف مقرر ہیں جن کو حروف تقطی بھی کہتے ہیں. حروف تقطی کس کو کہتے ہیں؟ حروف تقطی کہتے ہیں جن کا مجموعہ یہاں پر لکھا گیا ہے لمعت سیوفنا. تو مجموعے کو جب ہم الگ الگ کرتے ہیں تو حروف نکلتے ہیں الف، تا، سین، عین، فا، لام، میم، نون، واو اور یا. تو انہی حروف کے مجموعے سے ارکان بنتے ہیں. تو ان حروف کو حروف تقطی کیوں کہا گیا؟ قطع یقطع کے معنی ہوتے ہیں ٹوٹنا، توڑنا. عربی زبان کا لفظ ہے جس کے معنی ہوتے ہیں ٹوٹنا، توڑنا. تو یہ حروف جو ہے بحر میں ڈالنے کے بعد ٹوٹ جاتے ہیں، تو جس کی وجہ سے ان کا نام جو ہے تقطیع رکھا گیا ہے. بہرحال اب دیکھتے ہیں ہم سبب کس طریقے سے بنتا ہے. فا کے اندر 2 حروف ہیں، فا متحرک، الف ساکن. مس کے اندر میم متحرک، سین ساکن. تف کے اندر تا متحرک، فا ساکن. عی کے اندر عین متحرک، لام ساکن، ای ساکن. لن کے اندر لام متحرک، نون ساکن. وطد کے اندر ہم دیکھتے ہیں 3 حروف والا. کیسے 3 حروف ہیں؟ مفا، میم، فا، الف. تو میم متحرک، فا متحرک، الف ساکن. علن کے اندر عین متحرک، لام متحرک، نون ساکن. فاعو کے اندر فا متحرک، عین متحرک،
वाव साकिन, इलुन के अंदर आइन मुतहर्रिक, लाम मुतहर्रिक, अलिफ साकिन, वतद में 3 हुरूफ, सबब में 2 हुरूफ। अब यहाँ पर फ़ाइलुन कैसे बना उसको बता रहे हैं। सबब और वतद की तकरार से रुक्न इस तरह बनते हैं, सबब प्लस वतद इज इक्वल टू फ़ाइलुन। फ़ाइलुन के अंदर एक सबब है, एक वतद है। फ़ाइलुन में फ़ा सबब है, इलुन ये वतद है। वतद प्लस सबब यानी उसका उल्टा, फ़ाउलुन के फ़ाउ के अंदर फ़ाउ ये वतद है और लुन जो है ये सबब है। फिर कहते हैं सबब प्लस वतद इज इक्वल टू मुस्तफ़इलुन। मुस्तफ़इलुन के अंदर किस तरीके से सबब है, मीम और सीन मिलकर के 2 हुरूफ के साथ सबब बना। तफ के अंदर 2 हुरूफ हैं और इलुन के अंदर 3 हुरूफ हैं। इस तरीके से एक सबब और एक वतद से मुस्तफ़इलुन बना। फिर कहते हैं सबब प्लस वतद प्लस सबब इज इक्वल टू फ़ाइलातुन। सबब में फ़ाइलातुन में कैसे सबब वतद सबब मिलकर है, फ़ा सबब है, इला वतद है और तुन जो है ये सबब है। वतद प्लस वतद सबब इज इक्वल टू मफ़ाइलुन। तो कहते हैं मफ़ाइलुन के अंदर किस तरीके से वतद है, मफ़ा, वतद में 3 हुरूफ होते हैं तो मफ़ा में 3 हुरूफ हैं। सबब ई के अंदर 2 हुरूफ हैं और लुन के अंदर 2 हुरूफ हैं। तो कुल मिलाकर 3 अज्ज़ा हैं, मफ़ा 1, ई 2, लुन 3। तो वतद सबब मिल करके मफ़ाइलुन बना। तो कहते हैं एक ही रुक्न की तकरार से जो बहरें बनते हैं वो मुफरद बहरें कहलाती हैं। मुफरद के माने होते हैं अलग, एक। तो कहते हैं ये 7 हैं, 7 बहरें यहाँ पर बयान की जा रही हैं। देखिए इस तरह मुख्तलिफ 2 अरकान के तकरार से जो बहरें बनती हैं वो मुरक्कब बहरें कहलाती हैं। मुफरद बहरें मुतदारुक, मफ़ाइलुन 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 मफ़ाइलुन। बहर नंबर 2 बहर मुतक़ारिब, फ़ऊलुन 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 फ़ऊलुन। बहर रिज्ज़, मुस्तफ़इलुन 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 मुस्तफ़इलुन। बहर रमल, फ़ाइलातुन 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 फ़ाइलातुन। बहर हिज्ज़, मफ़ाइलुन 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 मफ़ाइलुन। बहर कामिल, मुतफ़ाइलुन 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 मुतफ़ाइलुन। बहर वाफिर, मफ़ाइलतुन 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 मफ़ाइलतुन। ऊपर बताया गया था कुल 19 बहरें हैं, तो उसके अंदर से यहाँ पर सिर्फ 7 बहरें मिसाल के तौर पर मुसन्निफ ने बयान की हैं। तो ये वज़न एक मिसरे का है, दूसरा मिसरा इसी के तकरार पर होता है। ये हमारे पहले सबक का ग्रामर हमारे सामने अल्हम्दुलिल्लाह आया। ये यहाँ पर इसलिए लाया गया ताकि एक नया फ़न जो है बच्चों को मालूम हो जाए। इस किताब के अंदर 2-4 फ़न ऐसे लाए गए हैं जो पहली किताबों में बयान नहीं की गई हैं, ताकि बच्चे इस चीज़ से भी वाकिफ़ हों और इनको जो है अपने इल्म का ज़ेवर बनाएं और अपने अशार को जो है इस इल्म बहर के ज़रिए से सजाएं संवारें। बहरहाल इस इल्म को अल्लाह ताला जो है पूरी उम्मत के लिए फ़ायदामंद साबित फ़रमाएं। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।